اندھیری رات میں جب جنگل کے درختوں کے سائے زمین پر خوف کی تصویر بناتے تھے، جب قافلے کے مسافر کانپتے ہوئے اپنے دلوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، جب ڈاکوؤں کی تلواروں کی جھنکار اندھیرے کو اور بھی ہولناک بنا دیتی تھی، تب ایک معصوم بچے کی زبان سے نکلا ہوا ایک سچا جملہ اتنا طاقتور ثابت ہوا کہ اس نے نہ صرف ڈاکوؤں کے دل بدل ڈالے بلکہ ان کی پوری زندگی کی سمت بھی بدل دی۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ وہ عظیم ہستی تھی جنہیں دنیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ ہستی جن کی سچائی، ایمانداری اور خدا پر کامل توکل نے لاکھوں لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلایا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نور عطا کیا تھا جو عام انسانوں میں نظر نہیں آتا۔ آپ کے بچپن کے واقعات ہی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ روایت ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ بچپن میں نہ جوانی میں، اور یہی صفت آپ کی زندگی کا سب سے روشن پہلو بنی۔ آپ کے والدین صالح اور نیک تھے۔ والدہ محترمہ کی گود میں پرورش پانے کے دوران ہی آپ کو یہ سکھایا گیا کہ سچائی اور وعدے کی پاسداری سب سے بڑی دولت ہے۔ جب اپنے علم دین حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور بغداد کی طرف روانہ ہونے لگے تو آپ کی والدہ نے آپ کو 40 دینار دیے اور وہ کپڑوں کے اندر سی دیے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ لیکن سب سے قیمتی چیز جو انہوں نے آپ کو دی وہ نصیحت تھی، بیٹا، ہمیشہ سچ بولنا چاہے تمہیں اس کی کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ وہ اپنے اس نصیحت کو دل پر بٹھا لیا اور وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ سفر عام نہیں تھا، یہ وہ سفر تھا جس میں آپ کو دین کی تلاش تھی، علم کی روشنی حاصل کرنی تھی اور دنیا کو سچائی کا درس دینا تھا۔ جب آپ اپنے قافلے کے ساتھ بغداد کی جانب روانہ ہوئے تو دل میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، والدہ کی نصیحت، بیٹا، سچ بولنا۔ راستہ لمبا اور دشوار تھا۔ قافلے کے لوگ اپنے اپنے سامان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ رات کے وقت جنگل میں خیمے لگتے اور لوگ آرام کرتے، مگر ایک دن وہ واقعہ رونما ہوا جس نے ہمیشہ کے لیے تاریخ بدل دی۔ قافلہ جنگل کے بیچ پہنچا تو اچانک ڈاکو حملہ آور ہوئے۔ ڈاکوؤں کے نعرے اور تلواروں کی آواز نے ہر طرف خوف پھیلا دیا۔ وہ قافلے کے ایک ایک فرد کو لوٹنے لگے۔ عورتوں کے زیورات، مردوں کی جیبوں میں رکھا مال، ہر چیز چھین لی گئی۔ جب ایک ڈاکو اب کے قریب آیا اور سخت لہجے میں پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، اپنے بلا جھجک کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری والدہ نے میرے کپڑوں میں سیے ہیں۔ ڈاکو چونک گیا۔ اس نے آپ کو دیکھا اور پھر ہنس کر کہا کہ یہ بچہ تو مذاق کر رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ اب کچھ نہیں رکھتے اور آگے بڑھ گیا۔ لیکن جب دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی وہی سوال کیا تو اپنے دوبارہ کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو میرے کپڑوں میں سیے گئے ہیں۔ اس نے بھی یہی سمجھا کہ شاید بچہ گھبرا گیا ہے۔ بار بار ایک ہی جواب سن کر ڈاکوؤں کو شک ہوا اور آپ کو اپنے سردار کے پاس لے جایا گیا۔ سردار ایک سخت دل اور بے رحم شخص تھا۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو غرا، سچ بتاؤ، تمہارے پاس کیا ہے؟ اپنے نہایت سکون کے ساتھ کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری والدہ نے میرے کپڑوں میں سیے ہیں۔ سردار نے فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ کپڑے پھاڑ کر دیکھو۔ جب کپڑے پھاڑے گئے تو واقعی 40 دینار نکل آئے۔ یہ منظر دیکھ کر سردار حیرت میں ڈوب گیا۔ اس نے پوچھا، تم نے یہ سب کچھ سچ کیوں کہا؟ تم تو بچ سکتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ آپ نے جواب دیا، میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں اپنی ماں کے وعدے کو کیسے توڑ سکتا تھا؟ یہ الفاظ سن کر ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولا، افسوس، ہم اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے جا رہے ہیں، اور ایک بچہ اپنی ماں سے کیے وعدے پر اتنا قائم ہے۔ اس کے دل کی سختی ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً توبہ کی اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی توبہ کی طرف مائل کیا۔ وہ ڈاکو جو برسوں سے لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ایک بچے کی سچائی سے ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ زنی چھوڑ دی اور نیک راستے پر چلنے لگے۔ یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم درس تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی زندگی کے آغاز میں ہی دنیا کو دکھا دیا کہ سچائی کتنی بڑی طاقت ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو انسان کو نہ صرف عزت دیتی ہے بلکہ دوسروں کے دلوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد جا کر علم حاصل کیا، اپنے قرآن و حدیث کی تعلیمات میں کمال حاصل کیا، اور پھر وہ وقت آیا جب دنیا آپ کو غوث الاعظم کے نام سے یاد کرنے لگی۔
लाखों लोग अब के मुरीद हुए, हजारों ने अब के हाथ पर तौबा की और अब की सोहबत में बैठ कर दिलों को पाकीज़गी मिली। लेकिन उन सब अजीम कारनामों की बुनियाद वही सच्चाई थी जो अपने बचपन से अपनाई और अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक इस पर कायम रहे। सच्चाई ने आपको वो मकाम अता किया कि जब आप दीन की बात करते तो दिल बदल जाते, जब आप अल्लाह का जिक्र करते तो महफिलों में सुकून उतर आता, और जब आप दुआ करते तो लोग अपनी मुश्किलों से निजात पाते। आपकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ असर रखता क्योंकि आपकी ज़िंदगी खुद सच्चाई और दियानत का आईना थी। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि वालिदैन की नसीहत कभी रायगा नहीं जाती। एक माँ की नसीहत ने न सिर्फ बेटे को दुनिया का अजीम वली बना दिया बल्कि हज़ारों गुनाहगारों को भी तौबा की तरफ माइल कर दिया। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में सच्चाई को अपना लें तो मुआशरा जुल्म और फ़रेब से पाक हो सकता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलान की ज़िंदगी एक रोशन चराग है जो आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत का ज़रिया है। उनकी सच्चाई, उनका तवक्कल, उनका तक़ू और उनका इश्क इलाही आज भी दिलों को मुनव्वर करता है। और यही वो असल हकीकत है जो हमें ये समझाती है कि सच बोलना कितना बड़ा हथियार है, झूठ से बचना कितना अजीम अमल है, और वादों की पासदारी इंसान को कितनी बुलंदियों तक पहुंचा देती है। ये वाक़या चाहे सदियों पुराना है मगर उसका सबक आज भी ताज़ा है। आज के दौर में जब झूठ आम हो चुका है, फ़रेब और धोखा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, ऐसे वक्त में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलान की ये सच्चाई हमें झंझोड़ती है कि एक बच्चा भी अगर वादे पर डट सकता है तो हम बड़े लोग क्यों नहीं। ये वो सवाल है जो हमें अपने दिल से करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करनी चाहिए।